سامعین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی اہم ولاگ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ پوری دلچسپی سے دیکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ آٹزم کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہے۔ بہت سے بچے جو ہیں وہ آٹزم کا شکار ہیں، پھر جو بچے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ان میں پرابلمز آتی ہیں، بولنے میں دشواری آتی ہے اور اس کے علاوہ ADHD، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ ہیں اور والدین کے لیے ظاہر ہے وہ خاصی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو آج میرے پاس جو شریک گفتگو ہیں وہ آٹزم کے اور اسپیچ تھراپسٹ ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہیں ان شعبہ جات میں، اور یہاں سویڈن کے ایک تعلیمی ادارے میں ایز اے اسپیشلسٹ اور لوگوپیڈ یعنی اسپیچ تھراپسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ سویڈن کا جو ساؤتھ شہر ہے ہیلسنگبوری وہاں پہ ہوتے ہیں۔ ان کا بہت شکریہ کہ وہ آج ہمارے پاس یہاں اسٹاک ہوم میں موجود ہیں۔ انہوں نے پاکستان لاہور سے گریجویشن کی، پھر UK بیلفاسٹ سے انہوں نے اسپیشلائزیشن کی آٹزم میں۔ کچھ عرصہ انہوں نے پاکستان میں کلینک بھی کیا اور پورے پاکستان میں انہوں نے اویئرنیس کے حوالے سے بھی کام کیا، مختلف TV چینلز پہ انہوں نے انٹرویو دیے۔ تو اس لیے آج کی جو ان سے گفتگو ہو رہی ہے آٹزم کے حوالے سے، ADHD کے حوالے سے اور بچوں میں جو بولنے کی دشواری ہے، وہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی معلومات والی ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ آسان جو زبان میں اور مختصر انداز میں لیکن تمام چیزوں کا احاطہ کرے تاکہ آپ لوگوں کو اس معاملے میں تمام تر جو ہے وہ معلومات مل سکے۔ تو میں آپ کا تعارف کراتا ہوں جناب محمد احمد صاحب کا، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جی السلام علیکم جناب محمد احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ جناب ہیلسنگبوری رہتے ہیں، آج یہاں اسٹاک ہوم آئے ہیں مختصر وقت کے لیے، لیکن اس بہت ہی اہم جو ہے گفتگو کے لیے آپ نے موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اور جناب آغاز میں آپ کو اپنی کتاب پیش کرنا چاہوں گا، افکار تازہ، یہ میرے کالمز کا مجموعہ ہے، اور یہ جب آپ اسٹاک ہوم سے واپس جائیں گے ہیلسنگبوری تو آپ راستے میں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت مشکور ہوں، اور انشاءاللہ میں اس کتاب کو ضرور پڑھوں گا اور آپ کو فیڈ بیک بھی دوں گا۔ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں میرے ولاگز، کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ میرے خیال میں آپ کے ولاگز بہت معلوماتی ہیں، اور ساؤتھ ریجن میں سویڈن کے وہاں پہ بہت سارے لوگ جن کو میں اپنے سوشل نیٹ ورک میں جانتا ہوں، وہ آپ کو بذات خود تعریف کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی معلوماتی گفتگو ہے اور لوگوں تک معلومات پہنچانا ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے ہم نے کچھ سوالات ترتیب دیے ہیں تاکہ آٹزم کے حوالے سے، ADHD کے حوالے سے، اور جو بچوں میں بولنے کی دشواری یا باقی اس سے جو متعلقہ معاملات ہیں وہ سب آ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آٹزم ہوتا کیا ہے؟ آٹزم کو اردو زبان میں اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ خود محویت کا شکار بچے ہیں۔ یہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ ان کے چند ایک خاص رویے ہیں جو ان کو عام بچوں سے مختلف بناتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ ان کا سوشل کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، یہ بچوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ان کے کچھ خاص قسم کے پیٹرنز ہوتے ہیں رویے کے جو عام بچوں میں نظر نہیں آتے۔ چیزوں کو ارینج کر کے رکھنا، ان کو ایک خاص ترتیب سے دیکھنا، پھر جیسے گاڑی کے اگر کوئی بچے کو پسند ہے کھلونے میں تو وہ اس کے ٹائر کو گھماتا جائے گا اور اس کو کئی منٹ سے کئی گھنٹے تک اس کو دیکھتا رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ ان میں جسے کہتے ہیں کہ نیند کے مسائل ہیں، بچے جو ہے وہ رات کے وقت زیادہ سوتے نہیں ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے وہ بعض اوقات تھوڑا غصیلا بھی ہوتا ہے، اور والدین اس چیز سے شدید پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے آٹزم کا جو ہے مختصر طور پہ بتایا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آٹزم جو ہے اس کا تعلق جینز کے ساتھ ہے، وراثت کے ساتھ ہے، فیملی میں بیماری آ رہی ہوتی ہے، یا اس کی اور وجہ ہوتی ہے؟ آٹزم ہوتا کیوں ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ والدین اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آٹزم کی وجہ کیا ہے۔ ابھی تک جو نیورو سائنس ہے یا جتنی بھی جینیٹکس ہے وہ اس چیز پہ متفق ہے کہ اس کا جو جینیاتی عمل ہے، یعنی آٹزم کی جینز ہر انسان میں ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ کس جنریشن میں ایکسپریس کرتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ جینز میں اور آپ سب لوگ کیری کرتے ہیں، اور اس کا ایکسپریشن کس نسل میں ہوگا یہ ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو عموماً سائنس یہ اس بات پہ متفق ہے کہ جینیاتی جو ہے وہ ایک ریزن وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔
اگر اس کا مطلب کہ اگر کسی فیملیز میں اگر یہ آ رہا ہے تو اس فیملی میں یہ امکان ہے کہ زیادہ بچوں میں یہ ہوگا، آنے والے بچوں میں بھی؟ جی بالکل اس چیز کا امکان ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کے کچھ ریسرچ پیپر یا مقالے جو لکھے گئے ہیں اس میں کزن میرجز ہیں یا جو کلوز ریلیٹیوز کی جو شادیاں ہیں ان کے اندر بھی یہ معاملات دیکھے گئے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے کس سٹیج پہ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بچے میں اوٹزم ہے؟ والدین کو ابھی تو آپ نے کچھ علامات بتائی ہیں، لیکن اس میں مزید بتائیے کہ کیسے جو ہے وہ والدین کو اندازہ ہوگا کہ ان کے بچے میں اوٹزم کی علامات موجود ہیں؟ اس کا سادہ سا کلیہ ہے کہ جو بچے اپنے نام پہ رسپانس نہیں کرتے، آئی کانٹیکٹ نہیں دیتے، یا ان میں کچھ خاص قسم کے ریپیٹیٹیو یعنی بار بار ایک رویے کو دہرانے والا رویہ موجود ہو، تو یہ ایک پہلا سائن ہے کہ آپ کے بچے میں آٹزم ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بچے کی عمر 1 سال سے شروع ہوتی ہے اور 3 سال کے درمیان یہ بچہ ان رویوں کو دکھاتا ہے۔ تو جیسے اس میں ایک اور بھی سب سے اہم سائن ہے کہ بچہ بالکل نارمل گروتھ ہوتی ہے، اس کے موٹر مائل سٹونز یعنی جو اس کی فزیکل گروتھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس سے پیرنٹس کو معلومات نہیں ہوتی یا ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس بچے کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو بعض اوقات 1 سال کی عمر میں بچہ 5 سے 7 لفظ بول رہا ہوتا ہے، جی، ایک دم سے اس کا اسپیچ میں ریگریشن آتا ہے۔ اچھا، اسپیچ کی بات ہم تھوڑی آگے چل کے کرتے ہیں، کیونکہ کچھ بچے تو ویسے ہی ڈیلے میں ہوتی ہے، شاید اس کی ریزن اور اچھا یہ بھی ان علامات میں جو بچے پنجوں کے بل چلتے ہیں؟ جی بالکل، ایڑیاں اوپر اٹھا کر چلنا اور پھر اس کے بعد گول گول گھومنا، جمپنگ بہت زیادہ کرنا، ان بچوں کا یہ خصوصی رویہ ہوتا ہے۔ تو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ایک ایکٹیو بچہ ہے، جبکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آٹزم کی علامات ہوں۔ اچھا، آٹزم اور دوسرا جو ہم جس پہ بات کرنا چاہیں گے اے ڈی ایچ ڈی، ان کا کیا آپس میں تعلق ہوتا ہے؟ کیا یہ دونوں ہو سکتی ہیں یا اس سے یہ مختلف ہے؟ دیکھیں آٹزم کے جیسے میں نے بتایا کہ 3 یا 4 جو اسپیسیفک چیک لسٹ ہے وہ اگر اس میں ہو تو ہم اس کو آٹزم کا شکار کہہ سکتے ہیں یا اس میں وہ علامات ہیں۔ اے ڈی ایچ ڈی اس وقت آتا ہے جب بچہ بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، ایک ٹاسک کے اوپر یا ایک چیز کے اوپر ایک وقت میں فوکس نہیں کر پاتا، اور وہ اس بے چینی کی وجہ سے وہ نہ کچھ سیکھ پاتا ہے، نہ اس کے پاس ایک اسپیسیفک اسکل اچیو ہوتا ہے، اور اس سے وہ دوسرے بچوں سے مختلف بھی نظر آتا ہے، اور بعض اوقات دوسرے بچوں کے ساتھ اس کے تنازعات بھی بڑھ جاتے ہیں، کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، اور یہ سب عام ہے۔ اے ڈی ایچ ڈی کا مزید تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ اس کا تعلق جینز کے ساتھ ہے یا ماحول کے ساتھ ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اے ڈی ایچ ڈی بیسیکلی یہ آج کی جو نیورو سائنس ہے یا سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے یہ ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے، یا اس کو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کا اسکول آف تھاٹ مختلف ہے۔ اے ڈی ایچ ڈی ایک مخفف ہے اٹینشن ڈیفیشنسی ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ اس میں 2 طرح کے سمٹمز بچہ دکھاتا ہے، ایک ٹائپ ہوتی ہے جس میں بچہ فوکس نہیں کر رہا، اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے جس میں ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، اور تیسری جو ہے جو سب سے اہم آج کل بہت کامن ہے وہ ہے اس میں دونوں ٹائپس ہوتی ہیں، اس میں فوکس بھی نہیں ہے اور ہائپر ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہے۔ تو اس میں جو ہے جو بچوں کے بولنے کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے، تو اگر بچوں میں بولنے کا جو پروسیس ہے اگر ڈیلیڈ ہے تو کیا وہ آٹزم کی نشانی ہے یا کسی اور وجہ سے بھی بچے دیر سے بولنا شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال اس کا مختصر سا جواب یہی ہے کہ اسپیچ ڈیلے یا جو بول چال کے مسائل ہیں وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ کچھ والدین خاموش طبیعت کے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ہاں لینگویج کا ایکسپوجر اس طرح سے نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ کم بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کو آٹزم یا اے ڈی ایچ ڈی ہے۔ اچھا، اگر یہ علامات بچوں میں نظر آنی شروع ہو جائیں، جیسے آپ نے بتایا 1 سے 3 سال کے عرصے میں ہوتی ہیں، یہاں تو بچے جب جاتے ہیں وہ نرسری میں، پری اسکول میں، تو وہاں بھی ٹیچرز جو ہے وہ دیکھ کے والدین کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو اب چیک کروائیں، تو اس کا جو ہے وہ ڈائگنوز کس طرح سے ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس میں جو اگر بچہ آپ کا پری اسکول جاتا ہے تو سب سے پہلے پری اسکول جو ٹیچرز ہیں وہ اس بچے کو آبزرو کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے وہ دوسرے بچوں میں گھل مل کے نہیں بیٹھ رہا، یا اس کی کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز ہیں، یا وہ اپنی بات کو دوسرے بچوں تک پہنچا نہیں پاتا، اور اس کی بجائے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا اگریسو رویہ جو ہے وہ شو کرتا ہے، تو وہ فوری طور پہ اپنے اسکول میں جو ان کی اسپیشل پیڈاگوگ ہے یا اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر ہے اس سے رابطہ کریں گے، پھر اس سے پیرنٹس کو میٹنگ میں بلوائیں گے اور پیرنٹس کے ساتھ یہ کنسرن ڈسکس ہوں گے۔ پھر آگے وہ فردر کہتے ہیں کہ آپ اپنے وارڈ سنٹرول میں جائیں یا
آپ لوگوپید یا جو اسپیچ تھراپسٹ ہے اس سے رابطہ کریں۔ اچھا، یہ آپ نے بالکل اچھا بتا دیا۔ اب والدین کے لیے ظاہر ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ان کے بچے میں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آ جائے تو والدین کے لیے جو اکثر بعض والدین ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں، وہ ڈینائل سٹیج میں ہوں کہ نہیں نہیں ہمارے بچے کو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کس طرح سے والدین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر بچے میں خدا نخواستہ یہ پرابلم ہے تو ان کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ان کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں، والدین ایک بالکل فطری رویہ ہے کہ جب اپنے ایک جگر کے ٹکڑے کو وہ اسٹرگل کرتا دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اور محبت دینا چاہتے ہیں۔ تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو مدد دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس مسئلے کو تسلیم کریں، اس کو سمجھیں، اور اس کے اوپر جو ادارے سویڈن کے اندر موجود ہیں یا پاکستان میں جہاں سے بھی آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کلینیشینز کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں۔ ان کے پاس باقاعدہ طور پہ پروفیشنل ایکسپرٹیز ہے، وہ آپ کے بچے کو اسیس کریں گے، وہ آپ کو ڈائگنوز بتائیں گے۔ پھر جب ڈائگنوز ہوگا تو پھر ہمیں ٹریٹمنٹ کا اس کا جو پلان ہے وہ بنانے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، اس میں جو آٹزم ہے یا اے ڈی ایچ ڈی ہے، کیا ان کے ڈفرینٹ لیولز ہیں؟ اور جو ڈفرینٹ لیولز ہیں ان میں کتنا چانس ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بچے میں علامات آہستہ آہستہ کم ہو جائے اور بچہ بالکل نارمل آ جائے؟ تو اس کی مجھے وہ گریڈیشن جو ہے وہ آپ بتائیے گا۔ اس کا یہ ہے کہ آٹزم کو ہم پہلے لے لیتے ہیں۔ آٹزم کا یہاں پہ جب ڈائگنوسس بنایا جاتا ہے تو اس میں لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 ہوتا ہے۔ تو ان سارے لیولز کی جو ہے وہ ہم کیٹیگرائزیشن اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے چیلنجز مائلڈ سے سویئر لیول پہ کیسے ہیں۔ تو ان 3 کیٹیگریز کے اندر ہم دیکھتے ہیں، صرف اس کا آٹزم نہیں چیک ہوتا، اس میں اس کے جو کوگنیٹیو مائل سٹونز ہیں، ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہیں، اس کی جو چیزوں کے بارے میں پرسیپشن ہے، اس کے سینسری ایشوز کیا ہیں۔ کئی بچے خاص قسم کے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے، وہ مشین کی آوازوں سے بہت گھبراتے ہیں، ان کو بہت سارے ساؤنڈس کے سینسری ایشوز ہوتے ہیں، لائٹ کے سینسری ایشوز ہو سکتے ہیں۔ تو وہ سارے اس بیس کے اوپر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں لیول 1، 2 اور 3 میں۔ جبکہ اے ڈی ایچ ڈی ہے، اس کا بھی تقریباً اس طرح سے ہی ہے، لیکن اگر اے ڈی ایچ ڈی اور آٹزم اکٹھا آ جائے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ پلان پھر ڈفرینٹ انداز میں بناتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو میرا سوال تھا کہ جیسے اگر ڈائگنوز کسی بچے میں ہو گیا ہے 3 یا 4 سال کی ایج میں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہوتا جائے گا وہ علامات کم ہوتی جائیں گی اور بچہ جو ہے وہ زیادہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، یا یہ پوری عمر رہتا ہے؟ بالکل، میں پچھلے 15 سال سے اس کنڈیشن کے لیے کام کر رہا ہوں، اور میرے تجربے کے مطابق اور جتنے بھی لوگوں نے آج تک کام کیا ہے، آج تک جتنے بھی آٹسٹک لوگ بڑے ہوئے، انہوں نے نارمل زندگی اپنی اچیو کی ہے، اپنی شادیاں بھی کی ہیں، بچے بھی پیدا کیے ہیں، اب اچھی نوکریاں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ایک شروع میں جو شروع کے چند سال ہیں وہ بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اچھا مینٹور یا ٹیچر یا تھراپسٹ مل جائے تو وہ زندگی میں ضرور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو بہت سویئر قسم کا آٹزم ہوتا ہے وہ شاید پھر بالکل، جب ہم اس کو سویئر آٹزم کا کہتے ہیں، وہ آٹزم سویئر نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی اس کو آٹزم کے ساتھ ایسوسیٹڈ یا کوموربڈ کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس کو ایپیلیپسی بھی ہو، کیونکہ نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشن ہے تو ایپیلیپسی ہو سکتا ہے اس بچے کو۔ اس کے علاوہ جو فوڈ الرجیز ہو سکتی ہیں، کوئی ہارٹ کے یا کوئی اور ڈفرینٹ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آئیں گے آگے اس کے علاج کا سسٹم کیا ہے، ہم سویڈن کی بھی بات کریں گے، لیکن چونکہ آپ پاکستان میں بھی رہے ہیں، پاکستان میں بھی آپ نے کلینکس میں کام کیا ہے، یو کے میں بھی رہے ہیں، تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ظاہر یہ انٹرویو پاکستان میں بھی باقی دنیا میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، پاکستان میں اگر کسی بچے کو اس طرح کی علامات ہوں تو وہاں پہ لوگوں کو، والدین کو کیا کرنا چاہیے، وہاں کیا سہولتیں دستیاب ہے؟ دیکھیں، اب پاکستان میں اویئرنیس میرا خیال ہے کافی حد تک ہو چکی ہے۔ پریکٹیکلی بہت سارے ادارے موجود ہیں، این جی اوز موجود ہیں جو ان خصوصی بچوں کے لیے شاندار کام کر رہی ہیں۔ اگر اپنے آس پاس کوئی بچہ ایسا ملتا ہے یا اگر آپ کے اپنے بچے میں ایسی علامات ہیں تو فوری طور پہ سب سے پہلے ماہر نفسیات کے پاس جائیں، ایک اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جائیں، کیونکہ یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ کا ایک کیس ہے جس میں اسپیچ تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ، اور بعض کیسز میں جیسے وہ ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہے تو ان کی ایڑیاں اٹھا کے چلنے کی وجہ سے اسٹفنس آ جاتی ہے قدم اٹھاتے وقت، تو اس میں فزیو تھراپسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، یہاں اب ہم سویڈن کی بات کرتے ہیں۔ سویڈن میں اگر کسی بچے میں والدین کو اس طرح کی علامات نظر آئیں یا اسکول والے بھجوائیں آگے، تو کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ ڈائگنوز کا، ٹریٹمنٹ کا، کس طرح کی فیسلٹیز یہاں پہ دستیاب ہیں؟ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں
تو فوری طور پہ وہ اسکول سے رابطہ کریں. اسکول میں اسٹوڈنٹ کیئر ٹیم ہوتی ہے، یا اس کو ہم سویڈش میں کہتے ہیں الیو ہیلسو ٹیم، جس میں اسکول نرس ہیں، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، بعض اوقات اسپیشل پیڈاگوگ یا اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز ہیں، ایون پرنسپل ہیں، وہ سب اس کام کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں. وہ بچے کی جتنی مشکلات ہیں، اسٹرگلز ہیں اسکول کے اندر، وہ ان کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ان کو ہیبلیٹیرنگ ہے، لوگوپید متاگننگ ہے جو سویڈن کے اندر اسپیچ تھراپی میں کام کر رہے ہیں، اور بوپ ہے بان اگدم سائیکیٹری، وہ جو ادارہ ہے وہ بھی ان بچوں کی ہیلپ کے لیے اقدامات کرتا ہے. یعنی سویڈن میں بڑا ایک آرگنائز سسٹم ہے اور بچے کو اسکول میں بھی تمام وہ فیسلٹیز ملیں گی. اچھا، اب ہم چلتے ہیں وہ اسپیچ کے حوالے سے، جو ڈیلیڈ اسپیچ ہے یا اسپیچ تھراپی ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اوٹزم کی وجہ سے اس کو بولنے میں جو ہے وہ دشواری ہے یا دقت ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، جب یہ آپ کسی پروفیشنل سے مدد لیں گے تو وہ آپ کو واضح طور پہ یہ بتائے گا کہ ہو سکتا ہے اس کو آٹزم کی وجہ سے کمیونیکیشن چیلنجز آ رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس کو آٹزم کے بغیر کوئی اسپیچ ڈیلے آ رہا ہے. تو اس کے لیے پھر وہ ایک تھراپی پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں. اگر آٹزم کی وجہ سے ہے تو اس کا ایک سادہ سا اصول ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اگر تو بچہ نان وربل ہے یا وہ بات نہیں کر سکتا، اپنے حلق سے آواز نہیں نکال سکتا، تو اس کے لیے وہ آلٹرنیٹیو آگمنٹیٹیو کمیونیکیشن سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں، جس میں بچوں کو تصویروں کے ذریعے، خاکے کے ذریعے بچوں کو ڈیلی روٹین ہے، صبح اٹھ کے برش کرنا، ٹوائلٹ جانا، پھر اس کے بعد ناشتہ کرنا سے لے کے سارے دن کی روٹین اس کو سکھائی جاتی ہے. اچھا، اس میں جو بچے مختلف زبانیں بولتے ہیں، یہاں پہ ہمارے بچے ہیں جو تین چار زبانوں کے وہ پریشر میں ہوتے ہیں، پنجابی، اردو، سویڈش، انگلش اور کچھ عربک بھی. جی جی. تو کیا یہ ملٹی جو لینگویج جو انوائرمنٹ ہے یہ بھی اس پہ کرتا ہے کوئی اثر انداز اسپیچ ڈیلے میں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک مت ہے، ٹھیک ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملٹی لنگول انوائرمنٹ بچے کو اسمارٹ بناتا ہے. وہ بچہ ایک سے زیادہ زبان میں چیزیں سیکھتا ہے، اور اس کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ ایک عام بچے سے جو کہ مونو لنگول ہے، ملٹی لنگول بچے کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، گھر میں کس طرح کا ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں بچے کی یہ جو اسپیچ تھراپی ہے اس میں ہیلپ ہو سکے، یا ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ جس میں بچے جو ہے وہ اس عمل کو آسان کر سکیں، یہ بولنے والا؟ اس میں سب سے پہلے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بچوں کے ساتھ کتاب ضرور پڑھیں. اگر آپ کا بچہ 2-3 سال کا ہے اور اس کو اگر آپ بیڈ ٹائم سٹوری کوئی سناتے ہیں یا نارمل حالات میں بھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آہستہ اور ٹھہر کر بات کریں. اگر وہ بچہ 2 سال کا ہے تو اس کے لیے کوشش کریں 2 سے 3 الفاظ کا جملہ بنا کر گفتگو کریں، تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. کیونکہ صرف بولنے کے لیے ہم اس کو ٹریننگ نہیں کر رہے، اس کو ہم نے اچھا سننے والا بھی بنانا ہے. تو اچھا لسنر بنے گا تو وہ اچھا بولنے والا بھی بنے گا. یا اس کو بولنے میں اگر دشواری ہو رہی ہے تو کیا ہم وہ الفاظ دہرائیں، اس کو موقع دیں، یا اس کو کس طرح سے ہم اسسٹ کریں مزید؟ بالکل. یہ میرے خیال میں جب بچہ اپنی اسپیچ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ غلط الفاظ بھی بولتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کو مس پروناؤنس کرتا ہے. تو یہ بالکل نارمل ہے. اس کو آپ بیماری کا یا اس کو یہ نہ کہیں کہ اس کو اسپیچ کا کوئی مسئلہ ہے، یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ سویئر لیول پہ جا کے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بات نہیں کر پا رہا، اس کو وقت دینا چاہیے. سویڈن کے اندر یہاں پہ میں کمپیئر کر سکتا ہوں کیونکہ میں یو کے میں بھی کام کر چکا ہوں. یو کے میں ڈیولپمنٹل مائل سٹونز، 1 سال کا بچہ 1 لفظ سے لے کے 2 الفاظ ملا کے بولتا ہے، 2 سال کا بچہ 2 سے 3 الفاظ ملا کے بولتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز بنائے ہیں. سویڈن کے اندر اس میں ذرا فلیکسیبلٹی زیادہ ہے، تو یہاں پہ وہ زیادہ وقت دیتے ہیں. اس لیے کئی پیرنٹس جو سن رہے ہوں گے یہ گفتگو، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے پلان دیا، انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا کہ نہیں ابھی آپ اور زیادہ وقت دیں اپنے بچے کو. تو بچے کو سیکھنے کے لیے بھی وقت فرق چاہیے. ہے. اچھا، یہ اسپیچ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، وہ آٹزم سے شاید ریلیٹڈ نہیں ہے. جن بچوں میں یا ایون بڑوں میں بھی لکنت آتی ہے، استما کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا ٹپس دیں گے کہ کس طرح سے وہ اس پرابلم سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ اسٹیمرنگ یا اس کو اسٹٹرنگ جو اسپیچ تھراپی کی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کو فلوئنسی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس میں لکنت یا ہکلا کر بات کرنا، یہ عموماً بچوں کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انگزائٹی کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، یعنی جب وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے بات کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی سویئر بیماری نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کی اسپیچ تھراپی وقت پہ کروائیں، جس میں صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جو اسپیچ کے جو مسلز ہیں جو بچہ استعمال کر رہا ہے، اس میں ہوا کا
استعمال اس میں کہہ لیں کہ ڈس آرڈر ہو چکا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس میں بے ترتیبی آ گئی ہے. تو پٹھوں میں اور سانس کے بہاؤ میں ایک بے ترتیبی ہے جس کی وجہ سے وہ لکنت کا شکار ہے. تو اس کے لیے بھی آپ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں. اچھا، اس طرح کے جو بچے ہیں جن میں آٹزم بھی ہے ساتھ پی ڈی ایچ ڈی ہے، اگر دونوں وہ اوور لیپ کر رہے ہیں تو بچے کے بہت مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کو غصہ بھی بہت آتا ہے، وہ ایک طرح کی چیز کرنا چاہتا ہے. ظاہر پیرنٹس نے لوگوں سے ملنا ملانا بھی ہے، گھروں میں مہمانوں نے بھی آنا ہے، سارا کچھ. اس صورتحال کو کس طرح سے وہ ڈیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جب آپ ڈائگنوسس آپ کو مل جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے میں آٹزم اے ڈی ایچ دونوں ہیں، تو وہ آپ کو ایک نا پیپر دیتے ہیں جس میں سویڈش میں کہتے ہیں انپاسنگر یا اڈیپٹیشنس. یعنی وہ آپ نے تمام ایڈجسٹمنٹ اس کے ماحول میں بنانی ہے کہ جب اگر آپ کے گھر میں پارٹی ہو رہی ہے یا کوئی برتھ ڈے کا فنکشن ہے تو اس میں آپ میوزک کی جو آواز ہے اس کو آپ مدھم رکھیں، لائٹنگ اپنی ایک مناسب سطح پہ رکھیں تاکہ بچے کے لیے کمفرٹیبل ہو. اور اس میں سب سے اہم جو پہلو ہے وہ بچے کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ ہم آج آپ کی برتھ ڈے کر رہے ہیں یا کسی دوست کی برتھ ڈے پہ جا رہے ہیں، یا ہمارے گھر میں یہ چہرے آج وزٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ہم ان سے ملوائیں گے، ان کا نام یہ ہے. تو یہ ساری ان کو مینٹل پریپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار کر دیتی ہے اور وہ ان کے لیے چیز آسان ہو جاتی ہے. یہ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ظاہر ہے اس کو پہلے سے تیار کیا. اب ہم آتے ہیں، بہت سی غلط فہمیاں بھی آٹزم اور اے ڈی ایچ ڈی کے حوالے سے ہیں. ایک تو غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ویکسین کی وجہ سے یہ بہت آٹزم پھیلا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کانسپیریسی تھیریز بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہی ہیں اس وقت. ویکسین کا ابھی تک کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا ہے ویکسین کا تو وہ ایک متھ کے علاوہ کچھ نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویکسین جو ہے وہ آپ کی فزیولوجیکل یا جو آپ کی طبعی بیماریاں ہیں اس سے بچانے کے لیے ہیلپ کرتی ہے، اس کا آٹزم سے کوئی تعلق. اچھا، اس کے علاوہ اور کون کون سی غلط فہمیاں ہیں آپ کے خیال میں جو آٹزم اور اے ڈی ایچ کے حوالے سے جو ہے وہ مروج ہے؟ دیکھیں، آٹزم کا جو شکار انسان ہے وہ بعض اوقات ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہے یا بیٹھے بیٹھے وہ دیوار کی طرف دیکھ کر گفتگو شروع کر دیتا ہے، تو وہ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کوئی غیر مرئی مخلوق کا سایہ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا معاملہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو ہمیں کسی مذہبی پیشوا کے پاس لے کے جانا چاہیے اور اس کو کوئی فلانی خاص قسم کی جڑی بوٹی کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ دیں گے تو اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اور جو صحیح اور درست علاج ہے، جیسے آپ کو پیٹ خراب ہوتا ہے یا نزلہ زکام ہوتا ہے اس کے لیے آپ دوائی لیتے ہیں، اسی طرح ان چیزوں کے لیے بھی باقاعدہ تھراپیز علاج موجود ہے. اچھا، آج کل بچے آپ کو دیکھیں کہ بہت چھوٹے بچے جو ہیں وہ موبائل یوز کر رہے ہیں، اسکرین ٹائم بہت زیادہ بھی سویڈن کی گورنمنٹ بھی ریکمنڈیشن کر رہی ہے کہ نہ دیں. کیا موبائل فون کو زیادہ یوز کرنا، اسکرین ٹائم، کیا یہ بھی آٹزم کا یا اے ڈی ایچ ڈی کا باعث ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ ہے، اس کا بھی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کا جو اسکرین ٹائم جو زیادہ ہے بچوں کا وہ لرننگ پروسیس کو امپیئر کر سکتا ہے. وہ چاہے آٹسٹک بچہ ہے یا نان آٹسٹک بچہ ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف لرننگ پروسیس کو امپیئر کرتا ہے، اس لیے اسکرین ٹائم کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا، جیسے پہلے بھی آپ نے تھوڑی بات کی، میں دوبارہ وہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا اس کا مطلب لانگ ٹرم اس کا ٹریٹمنٹ ہے؟ کیا وہ لوگ نارمل ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں بڑے ہو کے، یا ان کو یہ مسائل اگلی زندگی میں بھی رہتے ہیں؟ دیکھیں، سویڈن کا ہم اس کا ایک ماڈل لے لیتے ہیں. نارڈک ماڈل بڑا سمپل سا ہے، وہ کام کرتے ہیں انکلوسیوٹی پہ. جب انکلوسیوٹی پہ کام ہوتا ہے تو پھر اس میں سوسائٹی میں کوئی فرق یا کوئی درجہ بندی نہیں رہ جاتی. تو وہ ہمارے بہت سارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ان کی کمپنیز میں بہت سارے اے ڈی ایچ ڈی اور آٹسٹک لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ بغیر کسی تفریق کے کام کر رہے ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی جب چھوٹے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے مسئلے مسائل ہوں گے، تو وہ لانگ ٹرم میں ایک ایجوکیشنل پروسیس سے گزرے، ان کو اسی سماج نے یہ سارے حقوق بھی دیے، یہ سارے ریسورسز بھی پرووائڈ کیے، اور وہ آج کامیاب ہے. اب ہم کرتے ہیں کہ والدین کی رہنمائی کے لیے، اگر والدین کو پتہ چلے کہ ان کے بچے میں آٹزم ہے تو ان کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ پہلا قدم ان کا صرف یہ ہے کہ آپ خود جو ہے بک یا جو ہیبلیٹیرنگ ہے ان کو کال کر کے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کو اندر ایک اور بھی طریقہ کار ہے، اس کو ہم فوشتا لینین کہتے ہیں. آپ اس میں بھی جا کے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ یہ مسائل ہیں اور میں ان کا اسیسمنٹ کروانا چاہتا ہوں. اچھا، یہ چونکہ ظاہر ہے اگر بچے کو پرابلم ہوگی تو والدین بھی ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، ذہنی صحت ان کی
نفسیاتی مسائل، تو والدین کو کس طرح سے آپ سپورٹ کریں گے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گھر کا ماحول یا ہسبینڈ وائف یا دوسرے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے وہ ان معاملات کو ڈیل کریں؟ سب سے پہلے تو اس میں آٹزم کی آگاہی ہے، اس کے بعد ہے انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے تو اس کے مطابق آپ نے اپنا پلان کرنا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے کو آٹزم یا ADHD ہے تو آپ ایسا مت سوچیں کہ اگر ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو وہ ہمارے بچے کو ایک ڈفرینٹ انداز سے دیکھیں گے. تو اپنا سوشل رویہ، اپنا جو سماجی رابطہ ہے اس کو برقرار رکھیں، وہ بھی بچے کی لرننگ پروسیس کو انہانس کرتا ہے اور بچے کو آپ ہی مدد کر سکتے ہیں. سویڈن کے اندر والدین کو جو ہے نا پہلے نمبر پہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے. وہ کوئی بھی اتھارٹی ہے سب سے پہلے وہ والدین کو رابطہ کرتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں تو والدین کیا کر رہے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے خود اس انداز سے مدد دیں. اچھا، آٹزم کے کیا کوئی پازیٹیو پہلو بھی ہیں، مثبت پہلو ہیں جن بچوں میں یہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی ان میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ ذہین زیادہ ہوتے ہیں یا جس کام پہ وہ اگر کریں تو وہ اچھا کرتے ہیں، تو اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی آپ نے کچھ اسٹڈی کیے؟ بالکل. آٹزم کو ابھی ہم نے بہت اس کی مسئلے مسائل پہ بھی بات کی. یہ اس سوال کا مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا ڈاکٹر صاحب کہ ان بچوں کی مثبت صلاحیتیں اس دنیا کے اندر بہت سارے کامیاب لوگ ہیں جس میں فیمس فٹ بالرز ہیں یا ماضی کے بڑے مشہور سائنسدان ہیں جن کے اندر اسپرگرز یا آٹسٹک بیہیویئرس تھے. آئنسٹائن جس کا نام لے سکتے ہیں آپ، نیوٹن ہے، تھامس ایڈیسن ہے، چارلس ڈارون ہے جس کو ڈسلیکسیا اور اسپرگرز کہا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی ہے. ان کے بنائے ہوئے فزکس کے قوانین، ان کے بنائے ہوئے حیاتیات اور بایولوجی کے قوانین آج پوری دنیا کے اندر ایک نئی سائنس کو، ایک جدید سائنس کو ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں. یہ میرا دوسرا سوال تھا جو آپ نے بتا دیا کہ دنیا کی بڑی فیمس پرسنالٹیز بھی ہیں جن کو آٹزم تھا لیکن انہوں نے اپنے فیلڈ میں جو ہے وہ بہت بڑا نام پیدا کیا. اب ہم گفتگو کے بالکل اختتام پہ پہنچ گئے ہیں، تو جو ایسے بچے ہیں ان کے روشن مستقبل کے حوالے سے تھوڑی تو آپ نے بات کی کہ ایسی پرسنالٹیز ہیں دنیا میں، انہوں نے بہت نام کیا. اس حوالے سے مزید آپ ان کو حوصلہ افزا بات کرنا چاہیں گے ان کے پیرنٹس کے لیے تاکہ وہ زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو پریشانی کا باعث نہ ان کے لیے بنے؟ جی بالکل. والدین کے لیے ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے اور فائنینشیل پریشر بھی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن میں اس میں یہی کہوں گا کہ نیور گیو اپ. ایک دن آئے گا کہ آپ کا بچہ ایک ایسا کام کرے گا جو دنیا میں شاید کسی نے نہیں کیا ہو. یہ میوزک ہو سکتا ہے یا کسی کمپیوٹر AI سسٹم کے اندر وہ کوئی نیا پروگرام ڈیزائن کر سکتا ہے. یہ اس وقت جتنا بھی IT کے سیکٹر میں کام ہوا ہے نا، اس کے پیچھے بہت سارا آٹسٹک بچہ بیٹھا ہوا ہے. ینگ نوجوان جو آٹزم ADHD کا شکار ہیں جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، یہ ان لوگوں کی صلاحیت ہے. یعنی ہر چیز کے جو ہے وہ پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں اور یہ واقعی ان ایسے بچوں کے یہ جو پازیٹیو پہلو ہیں، آپ نے میرا خیال اس موضوع پہ تقریباً تمام ہم نے گفتگو کی ہے. کوئی ایسی خاص بات جو رہ گئی ہو جو میں آپ سے سوال نہ کر سکا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو بیماری بالکل نہ کہیں. یہ ایک سچویشن ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے نیورو ڈیولپمنٹل جس میں انسان ایک مختلف اور ایک انفرادی شخصیت کا حامل ہوتا ہے. ہمیں آئی کانٹیکٹ سے باہر آ جانا چاہیے. وہ اپنے ہینڈ فلیپنگ کر رہا ہے یا گول گول گھوم رہا ہے، یہ سب کے سب اس کے سیلف ریگولیٹری بیہیویئرز ہیں، سیلف مینجمنٹ بیہیویئرز ہیں. اگر ہم ان کو روکیں گے تو وہ بچے کے لیے فائدے کی بجائے نقصان ہے. آپ نے بہت اچھا کہا اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج اس نشست میں ان تمام موضوعات پہ بات کی ہے اور آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس کو بیماری نہ سمجھیں، یہ ایک رویہ ہے اور آپ اس رویے کو کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. اور والدین کے لیے ظاہر ایک المیہ ہوتا ہے جب شروع سے ان کو علم ہو، لیکن ان کو ظاہر اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے ہی اپنے بچے کے ساتھ چلنا ہے. اور اگر آپ سویڈن یا کسی بھی یورپی ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں تو ایک بڑا اچھا نیٹ ورک ہے. ایون یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی اب ہے یا انڈیا، ان ملکوں میں بھی یہ چیزیں ساری موجود ہیں. تو اب ناظرین آپ بتائیے گا کہ آج کی ہماری یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی ہے. آپ اس حوالے سے کمنٹس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے مزید سوالات ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. دوبارہ جب ہماری ان سے ملاقات ہوگی تو ان سوالوں کی بیس پہ ہم دوبارہ ان سے ایک نشست کر لیں گے. اور اگر آپ کو یہ واقعی بڑی انفارمیٹیو لگ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے کام آ سکتی ہے، تو اس کو پلیز ضرور شیئر کیجیے اپنے سرکل میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس آ سکے. جناب محمد احمد صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کے اس قیمتی وقت کا. اور جناب دوبارہ کبھی آپ اسٹاک ہوم تشریف لائیں گے تو ہم پھر ضرور ملیں گے. جی بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.